رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پوری دنیا کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں تو اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے بہت ساری پوری ہو چکی ہیں اور کچھ کا پورا ہونا باقی ہے۔ امت مسلمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے دجال کے ظہور کا پتہ چلتا ہے۔ دجال کا ظہور قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرب قیامت کی 10 بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظہور ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے، جس کی بڑائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر ایک نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا۔ حضور اکرم کی ایک اور حدیث جو دجال کے محل کے حوالے سے ہے وہ پوری ہو چکی ہے۔ اس حدیث کے مطابق جب دجال مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا تو مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پر رہائش پذیر ہوگا اور اپنے محل سے مسجد نبوی کی روشنی کی طرف دیکھے گا اور بار بار مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہے گا کہ وہ دیکھو احمد کا سفید روضہ۔ آپ نے 1400 سال قبل جس جگہ کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا، اس کو آج جبل حبشی کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اس پہاڑی پر ایک عظیم الشان محل بھی تیار کر لیا گیا ہے جسے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے۔ جب اس محل کی تعمیر کا آغاز کیا گیا تو مذہبی حلقوں کی جانب سے بے شمار اعتراضات اٹھائے گئے کہ اس محل کی تعمیر کو روکنے کے لیے بہت اقدامات بھی کیے گئے، لیکن یہ سب اقدامات ہوا میں اڑا دیے گئے اور اب اس محل کی تعمیر بالکل مکمل ہو چکی ہے۔ یہ محل تعمیر کے بعد اب تک ویران پڑا ہے۔ یہ محل جس جگہ بنایا گیا ہے وہ شہر سے دور بالکل ویران جگہ ہے۔ اس کو جانے والے راستے انتہائی کٹھن اور تکلیف دہ ہے۔ ایک عام انسان کا وہاں جانا ناممکن سا عمل لگتا ہے۔ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے لوگوں کے ذہنوں کو تقویت ملتی رہی ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جس کا ذکر حضور اکرم نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا۔ مختلف احادیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے۔ ان تمام کو سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافرے یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، اور اس کے بال گنگرالے ہوں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی، جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصفہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی و روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں ضعف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ میں اپنے اللہ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھنا، آمین یا رب العالمین۔